اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 26 آپ کی خدمت میں پڑھی جا رہی تھی۔ ارشاد باری تعالی ہوتا ہے ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اللہ نے اپنا سکینہ نازل کیا اپنے رسول پر اور مومنین کے اوپر۔ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اور پھر اللہ نے لشکر بھیجے، وَأَنزَلَ جُنُودًا ایسے لشکر بھیجے لَمْ تَرَوْهَا جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جنہوں نے کفر کیا انہیں عذاب دیا اللہ نے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور یہ کافرین کی جزا ہے۔ اور اگلی آیت ہے ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاءُ، اللہ نے اپنی مشیت کے مطابق اس کے بعد توبہ کو قبول کیا یا توبہ کی۔ یتوب اللہ یعنی جس نے توبہ کی اللہ نے اس کی توبہ کو قبول فرمایا۔ قرآن کریم میں اس کا انشاءاللہ تعالی ہم جائزہ پڑھیں گے کہ یتوب اللہ، اللہ کا توبہ کرنا یا اللہ کی طرف توبہ کرنا، ان دونوں میں آیا فرق ہے یا ایک ہی چیز ہے یا کیا مناسب ترجمہ ہے، اس آیت کو اپنی جگہ پہ دیکھیں گے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور رحیم ہے۔ سابقہ درس میں جیسے ذکر کیا گیا تھا کہ یہ آیت کریمہ در حقیقت مشرکین کے عہد و پیمان اور ان کے مختلف طرح کے جو جرائم ہیں مسلمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف انہوں نے انجام دیے، اس کے تناظر میں بالخصوص غزوہ حنین کے تناظر میں ہے۔ غزوہ حنین ایک ایسا غزوہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے واپس آ رہے تھے فتح مکہ کے بعد، تو اطلاع ملی کہ بہت سارے ایسے مشرکین ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں۔ دو قبیلے تھے، قبیلہ حوازان اور قبیلہ ثقیف، انہوں نے بغاوت کی ہے اور ان کے پاس یہ مشرکین جمع ہوئے ہیں اور ان کی سرکوبی کے لیے یہ غزوہ جنم لیا تھا۔ اور اس غزوے میں مشرکین نے جو جنگی اسٹریٹجی اختیار کی اس کی وجہ سے بھگدڑ مچ گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا کر کے صحابہ کرام وہ منتشر ہوئے اور بعد میں پھر وہ پلٹ گئے، اور غزوہ حنین میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بعد میں فتح عنایت فرمائی جب اپنی خاص مدد کو بھیجا۔ اس آیت کریمہ میں دو اب سیاق ہیں، ایک قریب سیاق ہے اور وہ غزوہ حنین کا ہے کہ جب بھگدڑ مچ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، امیر المومنین علیہ السلام اپنی جگہ پہ استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر شدید حملہ ہو گیا کہ قریب تھا کہ انہیں شہید کر دیا جائے، اور جو صحابہ کرام کے 10,000 یا اس سے زائد ان کی تعداد تھی، اور کسی بھی موقع پہ اتنی بڑی تعداد نہیں ہوئی تھی سوائے غزوہ تبوک کے، کہ اس کا تذکرہ انشاءاللہ بھی آگے آئے گا۔ وہ غزوہ حنین یا غزوہ اوطاس کے بعد آخری غزوہ ہے، لیکن اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی کسی بھی غزوے میں نہیں تھی، اس لیے ان کو اپنی اس کثرت کی وجہ سے ایک اطمینان اور اندر ایک غلبے کا احساس تھا۔ اگر ہم کلمہ غرور یا تکبر استعمال نہ کریں تو محتاط ترین لفظ استعمال ہو سکتا ہے کہ ایک غلبے کا احساس اندرونی طور پہ پایا جا رہا تھا، یعنی تعداد چونکہ بہت زیادہ تھی، مکہ فتح ہو گیا، جزیرہ عرب کے اوپر دھاک بیٹھ گئی اہل اسلام کی، تو ادھر اندر ایک تعداد بھی بہت زیادہ، اور مد مقابل قبیلے، دو قبیلے ہیں ان میں بھی قبیلہ حوازان بنیادی قبیلہ، اور ان کے پاس ایک کثرت مشرکین کی جمع ہوئی ہے، ایک تعداد مشرکین کی جمع ہوئی ہے، تو وہ مشرکین کی تعداد اس 10,000 کے مقابلے میں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی، چونکہ یہ جو 10,000 کا عدد ہے یہ 4-5 گنا بڑھ کر تھا عدد۔ تو اس لیے مسلمانوں کے وجود میں ایک اطمینان اپنی کثرت کی وجہ سے اول ہونا، چونکہ یہ مادی شے ہے کہ کثرت کو دیکھ کے اطمینان کا پیدا کرنا۔ نمبر 2 اپنے غلبے کا احساس، چونکہ فتح مکہ کے بعد
مسلمانوں کے لیے دشمن ایک قسم کا ناپید ہو گیا، اور اب فتح مکہ کے بعد مکہ میں جو مشرکین اور سرداران مشرکین تھے ان جیسا کوئی بھی قد کاٹ نہیں رکھتا۔ اور تیسرا، ایک نوع اپنے وجود کے اندر طاقت کا احساس، جسے آپ تکبر کی ایک جھلک کہہ سکتے ہیں۔ لہذا مادی چیز پر دوبارہ میں اس لیے تکرار کر دوں کہ یہ انسان کو ہر اس مورد میں مشکل پیش آتی ہے کہ جب انسان ایک بے انتہا نعمت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی استفادہ کرتا ہے یا دوچار ہوتا ہے۔ یہ ہر ایک قوم کو یہ مرحلہ طے کرنا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس وقت کے جو مومنین تھے ان کے لیے یہ مرحلہ تھا، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت نازل کی ہے تا قیامت آنے والے مومنین کی اصلاح اور ہدایت کے لیے۔ لہذا جب بھی ایک بہت بڑی نعمت انسان کو میسر آئے گی، یہ احساسات اندر جنم لے جائیں گے۔ لہذا پہلا احساس کیا ہے؟ کثرت کے اوپر اطمینان۔ اطمینان اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی ذات کے اوپر رکھا ہے۔ کثرت اور نعمت کے اوپر اطمینان یہ مادی گری ہے۔ بہرحال جب بھی مادی شے سے انسان دوچار ہوتا ہے اس کے اثرات نفس پہ پڑتے ہیں، لہذا ایک اطمینان کی کیفیت پیدا ہوئی کہ ہم بہت زیادہ ہیں۔ نمبر 2، فاتح کا ایک احساس، چونکہ فاتح ایک عجیب قوت کا احساس اپنے وجود میں کر رہا ہوتا ہے، اسے مد مقابل سارے حقیر دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، اسے یہ احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ اب ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، اب جو بھی مقابلے میں آئے گا ہم اس کے اوپر غالب ہو جائیں گے اور کوئی ہم سے ٹکرا کے دیکھ لے۔ لہذا جب مکہ جیسی جگہ فتح ہوگی جو اس وقت مشرکین کا گڑھ اور ام الفساد شمار ہوتا تھا، اور فساد کو جڑ سے باہر پھینک دیا اور شرک کا بت گرا کے خاتمہ کر دیا گیا، تو یہاں پہ ان کے وجود کے اندر ایک احساس فاتحانہ جنم لیا۔ لہذا وہ اپنے نفس کے اندر طاقت کا جو ایک احساس کر رہے تھے، اس کی بنیاد پہ یہ احتمال بھی نہیں دے رہے تھے کہ اب ایک دو قبیلوں سے ٹکراؤ ہوگا تو کوئی ہم شکست کھا سکتے ہیں، کوئی ہمیں وہ گزند یا نقصان یا ضرر پہنچا سکتے ہیں۔ لہذا ایک عجیب طاقت کا فاتح ہونے کی وجہ سے احساس، یہ احساس ایک نوع انسان کے اندر غفلت اللہ تعالیٰ کی جانب سے لاتا ہے، ایک نوع غرور و تکبر انسان کے وجود میں لاتا ہے۔ تیسری چیز کہ اپنی طاقت کے اوپر بھروسہ، پھر یہ ایک تکبر کی صورت انسان کے نفس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ لہذا یہ تین چیزیں ان کو در حقیقت دشمن اور دشمن کی اسٹریٹجی اس سے غافل کر گئی، اس لیے بالکل توقع اپنے نفس میں نہیں رکھ رہے تھے کہ کوئی سخت حملہ ہو سکتا ہے۔ لہذا ایک درے کے اوپر پہنچے، گھاٹی کے اوپر پہنچے، دونوں طرف پہاڑ تھے، تنگ راستہ تھا، اس تنگ راستے سے بڑی تعداد نہیں گزر سکتی تھی، اس لیے قافلہ جو ہے چار ناچار لمبائی میں لمبا ہو گیا۔ مثلا آپ یہ سمجھ لیں کہ 15-20 بندے ہی اس راستے سے گزر سکتے ہیں، دونوں طرف پہاڑی سی تھی، وہ پہاڑی تو فوراً نہیں ہٹائی جا سکتی، اس لیے وہ سمٹ جائے گا 10,000 کا لشکر، اور طولانی ہو گیا، کچھ آگے کچھ پیچھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وسط میں تھے۔ اب جیسے ہی لشکر وسط میں پہنچا ہے، یعنی آدھا آگے ہے اور آدھا پیچھے ہے اور یہاں سے گھاٹی پار کر رہے ہیں، تو یہ چھپے ہوئے 200 300 کے ٹولے بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے تینوں حصوں کے اوپر حملہ کر دیا، جو وسط میں ہیں، جو پیچھے ہیں اور جو آگے ہیں، اور اس اچانک حملے کی توقع ہی نہیں تھی اصلاً، اور احساسات بھی عجیب طرح کے اس قافلے اور لشکر حق کے اندر بنے ہوئے تھے، لہٰذا وہ منتشر اور بھگدڑ شدت کے ساتھ مچی۔ اصلاً ذہن جو ہے اس نے کام کرنا ایک نوع چھوڑ دیا، وہ جو اچانک آفت پڑی ہے، جس کا جس طرف منہ ہوا وہ اس کی طرف بھاگا ہے۔ اور یہ جب سلسلہ بنا کہ انسان عموماً نعمات کے حصول کے وقت توقع رکھتا ہے، غافل ہوتا ہے، اسے ابدی سمجھنے لگتا ہے، اور بعد میں اس کے لیے یہ چیزیں عیاں ہوں کسی مصیبت کی وجہ سے تو تلخی بھی اتنے ویسی احساس کرنے پڑتی ہے۔ تو یہاں تک کہ جو آگے اور پیچھے والے وہ سارے کے سارے منتشر ہو کے مختلف جگہوں پہ بکھر گئے، اور درمیان والے بھی بھاگ گئے۔ چھوٹا سا ایک گروہ یا آپ کہہ لیں ایک جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ گئی۔ یہ غزوہ حنین کے ہیں۔ اس سیاق میں اب بیان کیا کہ یہاں پہ ان کے اوپر شدت سختی جنگ وہ طاری ہو گئی،
یعنی جنگ کی جو شدت اور سختی ہے وہ طاری ہوگی۔ امیر المومنین علیہ السلام کو بہت زیادہ زخم آئے، جناب زبیر وہاں پہ کھڑے ہوئے، جناب عباس بن عبد المطلب آوازیں اونچی اونچی دے رہے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر موجود ہیں، وہ شہید نہیں ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز میں بار بار پکار کے کہہ رہے تھے کہ میں محمد یہاں پر موجود ہوں، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 30-40 تیر کو آمادہ کر کے اور زہر سے آلودہ تیر بان وہ فوراً سامنے آئے، اور ایک ہی آن میں، یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ بالفرض 40 بندے کلاشنکوف لے کے سامنے آگے، اور سامنے تنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھڑے ہیں اور وہ اب مارنے کے لیے تیار ہیں۔ تو کنکریاں اٹھا کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف پھینکی، جس کی وجہ سے ان کی آنکھیں اندھیرا ان کے سامنے آ گیا، اوجھل ہو گئی، اور وہ تیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں چل سکے۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے مدد تھی۔ اور اسی میں جب پکار کے اب جب یہ بھاگے ہیں، تھوڑا سانس لیا اور کچھ حواس ان کے واپس آئے ہیں، تو یہاں پہ صحابہ کرام نے دیکھا کہ اب کیا ہوا ہے، لہٰذا وہاں سے پھر دوبارہ لوٹے ہیں اور پھر ان مشرکین کے اوپر حملہ کیا اور ان کو پھر منتشر کیا، اور اس طرح سے یہ غزوہ حنین انجام پایا۔ لہٰذا یہاں پہ جو سورہ توبہ کی اس سے پہلے والی آیات تھیں، اس میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کثیر موارد پہ مدد کی، اور آیت کریمہ نے واضح کہا کہ اور اس وقت بھی مدد کی جب تمہیں بڑا ناز تھا اپنی کثرت کے اوپر۔ یہ قرآن کریم کے کلمات ہیں کہ بڑے متاثر تھے تم اپنی کثرت سے، اور یہی جو ناز ہے، کثرت کے اوپر اطمینان ہے، یہ لے ڈوبا۔ اور اس چیز کی تربیت انسان کے لیے، امت کے لیے ہونا لازم ہے کہ جب انسان کو بہت بڑی تعداد مقدار میں نعمت میسر آتی ہے، وہ غرور، گھمنڈ اور بیجا اطمینان اور غفلت کا شکار نہ ہو۔ اصل ضعف اس جگہ پر ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ دنیا بھر کی بڑی سے بڑی قوت آپ کے پاس ہو، اور آپ اس قوت پہ توکل کیے ہوئے ہوں، وہ عین وقت کے اوپر جواب دے جائے۔ کثیر آپ کے پاس ایک فوج ہے کہ جو دشمن کے مقابلے میں 10 گنا ہے، لیکن یہ 10 گنا جو ہے وہ اپنی اس کثرت کے اوپر اعتماد کرنے کی وجہ سے شکست سے دوچار ہو جائے۔ لہذا یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا سکینہ رسول، وہ جو اب میدان میں استقامت کے ساتھ چند افراد کھڑے ہیں جن کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے، ممکن ہے کہ ہم کہہ سکتے 15-20 یا اس سے اوپر وہ تعداد نہیں ہے، یہ جو قلیل سی جماعت کھڑی ہے یہ کیسے کھڑی رہی؟ چونکہ ان کے اوپر اللہ نے سکون طاری کیا۔ وہ جو صحابہ کرام منتشر ہو کے بھاگے اور پھر مختلف جگہوں پہ پہنچ کے ان کے پھر حواس واپس آئے، تو تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اوپر بھی کرم نازل فرمایا، لطف نازل فرمایا کہ وہ دوبارہ لوٹ کے آئیں، اور وہ پھر لوٹ کے دوبارہ لشکر آیا اور پھر مشرکین کو انہوں نے بھگایا۔ یہاں پہ سکینہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ وہ مدد ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی، اور وہ جنود، وہ فرشتے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل کی، یہ اللہ کی وہ مدد ہے۔ چونکہ آیت نمبر 25 میں آپ نے ملاحظہ کیا، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرًا، اللہ نے کثیر مقامات کے اوپر، کثیر جگہوں کے اوپر تمہاری کیا کی ہے؟ مدد کی۔ چونکہ مدد کے بغیر نجات نہیں ہے، اس مدد کے بغیر انسان کامیاب نہیں ہے۔ کوشش اس مدد کو لینے کے لیے کرنی ہے۔ آج بھی ہم یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ دشمن بہت بڑی کثرت کے ساتھ آیا ہے، پتہ نہیں کیا کیا نام لے کے، ابراہم لنکن ہے اور جارج بش، ابھی ایک اور بیڑا اس کا آ رہا ہے، یا اسی طریقے سے مختلف اس کے پھیلے ہوئے بحری بیڑے ہیں، لیکن یہ جس طرح ابراہم لنکن کے ان کی اپنی لغت میں وہ تباہ نہیں ہو سکتا، لیکن اور بہت بڑا ایک دیو ہیکل اس کو بنا کے انہوں نے پیش کیا، اور رہبر معظم شہید نے پہلے ہی فرمایا کہ یہ خدا کی قدرت کے سامنے نہیں کچھ حیثیت رکھتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے لشکر فرعون تا حد نگاہ پھیلا ہوا لشکر فرعون وہ غرق ہو گیا، تو یہ کیا چیز ہے اس میں؟ اور یہ دیکھا کہ ایک میزائل ادھر لگا ہے، وہ اس طریقے سے بھاگا ہے کہ جس طریقے سے کسی کو
مارا جاتا ہے تو وہ ڈر اور خوف کی وجہ سے فرار برے طریقے سے کرتا ہے۔ لہذا اس ٹائم پوری دنیا اور اس کا استعمار ایک جگہ پر، اور تمام شیطانی چالیں جتنی چل سکتے ہیں وہ اپنی چلا رہے ہیں اور تدبیر اختیار کر، اور ایک طرف ایمان کے دوش کے اوپر یہ مقاومت اور اس مقاومت کے حمایت کرنے والے افراد میدان میں موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیسے فتح وہ آنکھوں سے دکھلا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، جانوں کے نذرانے پیش کیے جا رہے ہیں، مالی نقصان بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہے، ہر چیز کا ازالہ ہے، لیکن اگر استقامت کو ترک کر دیں، ایمان کی راہوں کو ترک کر دیں، اللہ کے وعدے کے اوپر ایمان نہ لائیں، اسے ترک کر دیں، اس کا ازالہ آسان نہیں ہے، یہ پھر لوٹ کے واپس نہیں آتا۔ لہٰذا اگر جانیں چلی جاتی ہیں، خداوند متعال نئی نسل پیدا فرمائے گا۔ مالی نقصان ہے، مومنین کی مدد سے یہ مالی نقصان سارا پورا ہو جائے گا۔ لہذا استقامت ضروری ہے، چونکہ اس حکومت الہی کو لانے کے لیے لاکھوں افراد کا خون، پاکیزہ ترین افراد کا خون بہا ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے رہبر شہید جیسے پاکیزہ ترین الہی شخصیت کا خون بہا ہے۔ وہ آتی بھی حکومت الہی تب بھی ہے، یہ نعمت حکومت الہی ویسے نصیب تھوڑی ہوتی ہے، یہ تو جانو کہ بہت وسیع پیمانے پہ نذرانے پیش ہوں گے، اتنے وسیع پیمانے پہ کہ اس کی بڑی تعداد ابھی بھی مجہول ہے، نہیں پتہ وہ کون لوگ تھے، خبر ہی نہیں ہے اس کی کہ کون افراد ہیں گمنام شہید۔ ابھی تک آ رہے ہیں جنازے، 2026 ہو گیا، 1988 میں وہ جنگ ختم ہوئی، 88 سے لے کے ابھی تک، اور تعداد بھی آتی ہے 100، 140، 90، 80، اس طرح افراد وہ جو شہداء کو لے کے آتے ہیں۔ اور اس دور میں چونکہ وہ کمپیوٹرائز سسٹم اس طرح نہیں تھا، اور ڈی این اے سے وہ ساری چیزیں نہیں پتہ لگتی، جن کا پتہ لگ جاتا ہے فبہا، اکثر کا نہیں کچھ پتہ لگتا۔ پھر وہ والی تعداد تو الگ ہے، کون جیلوں میں گئے اور وہاں پہ شہید ہوئے، انہیں نامعلوم جگہوں پہ دفنایا گیا، کتنوں کو پتہ نہیں کیا 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 گیا، خبر نہیں ہے اس کی۔ تو یہ جو نعمت الہی، حکومت الہی کی اللہ کی جانب سے آتی ہے، چونکہ مدد آئی تو یہ حکومت الہی حاصل ہوئی۔ حکومت الہی ایک عظیم اور وسیع ترین قربانیوں کے سلسلے کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، حتیٰ کہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی جو حکومت الہیہ جہانی قائم ہوگی، تو ابھی ایک خطے کے اوپر قائم ہے تو اتنی قربانی ہے، جہانی طور پہ قائم ہوگی تو اس کے بارے میں روایات اہل بیت علیہ السلام نے بتایا کہ اتنے سخت حالات تاریخ بشریت میں کبھی قائم نہیں ہوئے ہوں گے جو اس وقت سخت حالات آئیں گے۔ لہٰذا یہ ہمارے پاس بات آئی کہ ان سختیوں کو جھیلتے کیسے ہیں۔ اصل میں یہ جو قرآن کریم کی آیت نمبر 26 ہے، یہ ان دو پہلوؤں کو بیان کر رہی ہے، خصوصی طور پہ یہ دو پہلو، یعنی اس کی وسعتیں تو اس آیت کریمہ کی کہ خداوند ثم انزل اللہ سکینتہ، اللہ نے اپنے سکینہ کو نازل کیا اپنے رسول اور مومنین کے اوپر۔ یہ تو ہماری زندگی کے ہر مورد میں ہمیں اس کی تلاش ہے، اور اس کے آثار کو ہم اپنے اندر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ لیکن دو سیاق قرآن کریم نے بیان کی ہے، ایک ہے غزوہ حنین کی اتنی شدید ان کے اوپر مشکل پیش آئی کہ ایک قسم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کے قریب پہنچ گئے، اور ایک اس سے پچھلے والا سیاق ہے، اور وہ کیا ہے کہ مشرکین عہد و پیمان کو توڑنے والے ہیں، اور اس قدر نفرت اور دشمنی رکھتے ہیں کہ وہ اپنے قبائلی اور خاندانی تعلقات کا بھی وہ خیال اور پاسداری نہیں کر رہے۔ یعنی وہ لوگ کہ جن کے جینے کے تمام اصول اور ضوابط فقط اور فقط قبائلیت ہے اور خاندانی رشتہ داری اور خاندانی طور طریقے ہیں، اور اسی اساس کے اوپر وہ رہتے ہیں، اور انہی کے طور طریقوں اور جو اصول ہیں اس کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، وہ تمہارے بارے میں اس کا بھی خیال نہیں کرتے۔ تو ایسے مورد میں اب لازمی آتا ہے وہ معاشرہ جو دشمنی کر رہا ہے، وہ خاندان جو دشمنی کر رہا ہے، اور انتہائی قریبی ہیں افراد، ان کے بارے میں پھر غم بھی ویسا ہی پہنچتا ہے، پھر ان کی دشمنی کے جو نتائج پہنچتے ہیں وہ بھی شدید ہوتے ہیں۔ لہٰذا سکینہ اس طرف سے بھی ہے، اس لیے یہ تمام آیات کی ایک ترجمانی آیت کریمہ کر رہی ہے، لیکن نزدیک ترین سیاق کیا ہے وہ غزوہ حنین ہے۔ دو اہم نقطے جو اس آیت سے ہم اپنی رہنمائی اور ہدایت کے لیے تدبر کر کے لے سکتے ہیں، ان میں سے پہلا امر یہ ہے کہ انسان
دنیا کی مادی چیزوں کے اوپر توکل نہ کرے۔ اگر انسان مادی چیزوں پہ توکل کرے تو انسان کے وجود کے اندر سکینہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوگا۔ جتنے آرام کے ایام ہیں یا سختی کے ایام ہیں، اپنے تمام کی تمام امید کا مرکز اور اپنے تمام کی تمام توقع کا مرکز اور منبع کس کو قرار دے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو قرار دے۔ بالفاظ دیگر سختیاں انسان کے اوپر آتی رہتی ہیں، مختلف اوقات ہیں، ہم سب نے بعض تو شدید ترین سختی سے دوچار ہونا جسے وقت موت کہہ سکتے ہیں۔ مالی نقصان انسان کا ہو جاتا ہے، بعض اوقات انسان کے لیے اور دیگر مشکلات اور مصائب آ جاتے ہیں۔ ان مصائب میں اندر اضطراب نہیں تھم رہا ہوتا، بعض اوقات ایسا احساس ہوتا ہے کہ انسان کا جو وجود ہے اندر سینہ وہ پھٹ کے رہ جائے گا، اتنا شدید غم اور فشار اور دباؤ انسان کے اندر ابھرتا ہے۔ اس کنڈیشن میں، اس کیفیت میں، بالخصوص جیسا کہ ابھی آپ حالات اس ٹائم دیکھ رہے ہیں کہ خصوصی طور پہ جنوبی لبنان میں جو اسرائیلی حملے مسلسل جاری ہیں اور وہاں پہ شہادتیں در شہادتیں، البتہ اس کا بھی شدید نقصان ہو رہا ہے۔ یعنی ابھی جسے کہتے ہیں نا کہ مقابلے کی جنگ ہونا، وہ مقابلے کی جنگ جاری ہے کہ وہ جتنا نقصان کرتا ہے اسی کے مد مقابل الحمدللہ لشکر حق جو ہے وہ ان کے اوپر شدید ضربے لگا رہا ہے۔ یہ جب سخت حالات پیش آتے ہیں یا بھنور میں انسان پھنستا ہے، مختلف میدان سجتے ہیں۔ ایک دفعہ تو یہ جنگی میدان ہے، ایک دفعہ عزت کے مسائل خاندانوں میں پیش آ جاتے ہیں، جاب کے مسائل کسی جگہ کے اوپر پیش آ جاتے ہیں، مالی مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں، مرض کا انسان شکار ہو جاتا ہے۔ میدان مختلف ہیں شدائد کے، شدتیں، مثلا ایک دفعہ کورونا سے جنگ لڑنے پڑی، تب بھی سانسیں رک رہی تھی جہانی طور پہ سب کی، بڑے سخت حالات تھے۔ ابھی جنگی حالات ہیں اور سخت ترین ایک انسان کو صدمے جھیلنے پڑتے ہیں، سارے ہی اپنے عزیز وہ ایک ہی آن میں شہید ہو گئے، پورے کے پورے گھر برباد اور تباہ ہو گئے، اور کھلے آسمان تلے، چونکہ فوراً تو ایک جگہ پہ آپ کو متبادل رہائش نہیں فوراً مل سکتی، جہاں پہ بھی رہائش ملے گی وہ تو وہی ہے جو گویا کہ آپ ٹینٹ میں آ گئے، اس لیے سخت ہوتا ہے انسان کے لیے۔ شدائد میں اضطراب اور شکوے وہ بہت شدت سے جنم لیتے ہیں، اور مایوسی بہت تیزی سے انسان کے اوپر اندھیروں کی طرح چھانے لگتی ہے، جیسے رات کے اندھیرے آنن فانن آ جاتے ہیں۔ نا امیدی اور مایوسی یہ شکوے لے کے آتے ہیں، جب بھی نا امیدی اور مایوسی آتی ہے حوصلے جواب دے جاتے ہیں، حوصلے جواب دے جائیں، اگلے کے سامنے زیر ہو جاتا ہے، تسلیم ہو جاتا ہے، اور اسے اپنے زبان حال سے کہتا ہے اور میرے ساتھ جو سلوک تم نے کرنا ہے کر لو، میں شکست خوردہ ہوں، یعنی شکست کھا جاتا ہے۔ ایسے مورد میں اس اضطراب اور اس فشار میں اسے سکون کی ضرورت ہے۔ بیرونی طور پہ وہ سختی نہیں ختم ہوگی، وہ جو سختی اس کی پر پڑ رہی ہے، وہ سختی اس اضطراب کو جو اس نے ایجاد کیا تھا وہ اضطراب ختم ہو رہا ہے، یعنی اس کے اوپر دباؤ ویسا ہی ہے لیکن اندر اس کے سکون اب آ گئے، اب وہ اضطراب ختم ہے، وہ فشار نہیں ہے کہ جو شکوہ شکایت، نا امیدی، مایوسی اور اس طرح کے خطرناک ترین زہریلی ایک آفات انسان کے نفس کے اوپر موجود تھیں۔ یہ زہریلی آفات دور ہوتی ہیں جب سکینہ اندر آ جاتا ہے، اور یہ گھٹن کا جو احساس ہے گویا کہ انسان اس گھٹن سے مرنے کے قریب ہے۔ اس گھٹن کی فضا کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے باد نسیم یا ایک جنت کی ہوا اور جھونکا ختم کرتے، اس کا نام سکینہ ہے۔ سکینہ اور سکون، اطمینان، یہ فقط اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے، یہ منبع اور اس کا خزانہ کسی اور ہستی کے پاس ہے ہی نہیں۔ ہم نے کرنا کیا ہے؟ سختی کے مقابلے میں ڈٹے رہنا ہے، اچھا ایمان کی پر رہنا ہے، اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھنا ہے۔ بے شک ہمیں موت نصیب ہو رہی ہے، بے شک ہم اپنی آنکھوں سے تباہی کا منظر دیکھ رہے ہیں، اندر اللہ کے وعدوں پر ایمان کو نہیں ختم ہونے دینا۔ یہ جب ہم ایمان پر استقامت اور مقابل جو سختی ہے، وہ چاہے دشمن کی طرف سے ہو، مرض کی طرف سے ہو، حالات کی طرف سے ہو، اس شدید مشکل کے مقابلے میں ہم استقامت دکھائیں گے، خدا کا قانون ہے یہ ایک گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوموں میں
کیا ہے اور اب بھی کر رہا ہے اور تا قیامت ہوتا رہے گا یہ فعل خدا کہ وہ سکینہ نازل کرتا ہے، وہ اس کے اندر سکون کو برپا کرتا ہے۔ وہ جب سکون برپا ہوتا ہے اندر ہمت و طاقت بڑھ جاتی ہے۔ اگر یہ سکون اللہ تعالیٰ ان شدائد میں مہیا نہ کرے، کمائی نہیں انسان کر سکتا، پڑھائی نہیں انسان کر سکتا، دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتا، حق کے اوپر قائم نہیں رہ سکتا، ایمان کے اوپر استقامت نہیں دکھا سکتا۔ لہذا یہ سکینہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سکون اندر برپا کرتا ہے۔ اچھا، سکون آتا کب ہے؟ کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق قلب کا قائم ہوگا، یعنی وہ ہر شے، ہر نفع نقصان کا مالک اللہ کو قرار دے، اپنے وجود سے قرار دے، زبان سے نہیں، خالی بے خیالی میں، بے توجہی میں ذکر نہیں ہے، یہ وجود میں اقرار اور اطمینان اندر حاصل کرے، ایمان اس کے اوپر لے آئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہی یہ نفع ہے اور آزمائش نقصان کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اچھا، پھر کیا آتا ہے؟ سکینہ جب آئے گا تو یہ سکینہ اللہ کی مدد میں سے ایک ہے، جو امداد غیبی اللہ کی طرف سے ان میں سے ایک مدد ہے۔ اللہ کی ایک مدد یہی فرشتے ہیں، چونکہ فرشتوں سے تعلق ہو تو سکون ہوتا ہے، حقیقت یہی ہے۔ حتیٰ کہ غزوہ بدر کے بارے میں جو قرآن کریم نے بیان کیا ہے فرشتوں کی مدد کا، وہ فرشتوں کی مدد یہی تھی کہ ان کے سامنے، ان کے اندر سکون برپا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا، فرشتوں سے تعلق پیدا ہو تو ٹھنڈک پہنچ جاتی ہے، جیسے اے سی کی ہوا میں آگے تو ٹھنڈک کا احساس ہوا، فرشتوں سے تعلق پیدا ہوا، اندر کا اضطراب بھاگ گیا۔ دوسرا کام کیا ہوا؟ اب قوت خیال، چونکہ اب سکون آیا، ہر چیز کے بارے میں قوت خیال منظر کشی کرتی ہے۔ جب مشکل سے دو چار ہیں اور سکینہ نہیں ہے، اضطراب ہے، اضطراب کی حالت میں قوت خیال خاص منظر کشی کرے گی۔ لیکن اگر سکینہ برپا ہو جائے، سکون اور اطمینان برپا ہو جائے، قوت خیال ایک اور خاص منظر کشی کرتی ہے نفس میں۔ تو غزوہ بدر میں منظر کشی کیا کی مومنین اور مسلمین کے اذہان میں؟ انہیں کفار جو 3 گنا بڑا لشکر تھا وہ چھوٹا نظر آنے لگ گیا، اور ان کی جب بڑھ کر حملے شروع ہوئے تو وہ جو 3 گنا بڑا لشکر تھا ان کو مسلمانوں کا چھوٹا سا لشکر بہت بڑا دکھائی دینے لگ گیا۔ یہ خدا کی مدد ہے۔ یعنی اگر بڑی سے بڑی مشکل ہمیں آسان اور چھوٹی نظر آنے لگ جائے، یہ اللہ کی مدد ہے۔ اگر بڑی سے بڑی مشکل میں ڈٹ کر مقابلہ کرنے لگ جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ اگر جو میں اپنے لیے بہت مشکل اسے شمار کرتا تھا اور اس کے باوجود انجام پا رہی ہے، یہ خداوند متعال کی خاص مدد ہے، یہ سکینہ کا نزول ہے۔ لہذا ہر انسان جس سختی سے شکار ہوتا ہے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس سختی کے مقابلے میں ایمان اور استقامت ہر دو کو برپا رکھتا ہے، سکون اور سکینہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا ہے۔ ایمان شرط ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان، ایمان بہت مہم چیز ہے۔ ایمان، رہبر شہید اس چیز کے اوپر بہت تاکید فرمایا کرتے تھے، اللہ کے وعدوں پر ایمان لاؤ، کسی بھی حالت میں پہنچ جاؤ، اللہ کے وعدے پر ایمان لاؤ۔ یعنی اس ٹائم اگر قبضہ بھی امریکہ کا ہو جائے تب بھی ہم اللہ کے وعدے پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں شکست دے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں رسوا کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ظالم ہے۔ جاء الحق وزہق الباطل، باطل نے مٹنا ہی مٹنا ہے، حق ہے جس نے مستقر ہونا اور ثابت ہو جانا ہے۔ یہ منظر تبدیل ہو جائے گا اور حتماً و حتماً تبدیل ہوگا۔ میں ابھی ان آنکھوں سے یہ منظر نہیں دیکھ رہا، لیکن تبدیل ہوگا۔ مجھے اللہ کے وعدے پر ایمان ہے، اس لیے ایمان پہلی شرط ہے اس نزول سکینہ کے لیے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ جس سختی سے دو چار ہیں، استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے، میں نے مقابلہ کرنا ہے، تسلیم نہیں ہونا، زیر نہیں ہونا، شکست نہیں کھانی۔ اگر انسان اس چیز کو اپنے وجود میں برقرار رکھے تو پھر ایسے لشکر آتے ہیں کہ لم تروہا، جنہیں تم نہیں دیکھتے، اور کفار کو اللہ تعالیٰ مومنین کے ہاتھوں سے عذاب دیتا ہے، جیسے کہ اس سے پہلے قرآن کریم کی آیت میں گزر چکا ہے۔ عذاب کی مختلف کیفیت، خود بھی اللہ عذاب دیتے ہیں، جیسے کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مطلقاً اس کو رکھا ہے، نسبت نہیں دی مومنین یا اپنی طرف، کہا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جنہوں نے کفر کی اللہ عذاب دے گا۔ لیکن کس راہ سے عذاب دے گا؟ عذاب چونکہ مومنین کے ہاتھوں سے بھی اللہ ہی عذاب دے رہا ہے، جیسے کہ اس ٹائم باطل کو، صہیونیوں کو اور استعمار کو مومنین کے ہاتھوں سے ذلت اور خواری اٹھانے پڑ رہی ہے، اللہ کا عذاب ہے ان کے اوپر۔
جیسا کہ بھی آپ نے خبر سنی جو کہ اسرائیل میڈیا نے ہی بیان کی کہ سرطان اور کینسر کا مرض پھیلتا چلا جا رہا ہے نیتنیاہو کو. وہ ایک ایک لمحہ مرتا رہے گا اور ایک وقت آئے گا دنیا سے نکل کے ابدی جہنم. دنیا بھی جہنم، جسم بھی جہنم، کینسر کا مرض یعنی جسم جہنم بن گیا. ابھی اس کی روح تڑپتی رہے گی تڑپتی رہے گی. اور خوف مختلف، اپنے ہی ملک میں ابھی اسے خوف لاحق ہے کہ جب یہ جنگ بند ہوئی عدالت نے اسے جیل کی سزا سنا دینی ہے. وہ یہ واضح، وہ اس عدالت سے بچتے ہوئے جنگ کو جاری رکھنا چاہتا ہے، نہ کہ اسے کوئی فکر ہے ادھر کی، کیونکہ اس کا نفس جو ایک جہنم اس ٹائم بن چکا ہے. لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ کے پاس بہت سارے راستے عذاب دینے کے. مومنین کی طرف سے ایک الگ عذاب، جسم کے جو اندر سیلز ہیں وہ سیلز جو ہیں وہ جراثیم بن کے ایک عذاب دے رہے ہیں. اندر جو خوف پیدا ہو چکا ہے اور اپنے ہی افراد جن کے لیے بھاگ دوڑ کی ان کی جانب سے ایک اور خطرہ اور عذاب، اور ایک خوف اور خطرہ، اور اس کے علاوہ جو دیگر ہیں ایک ابدی عذاب ہے. یہ اس سے بالکل جدا ہے. جیسا آپ نے ملاحظہ کیا کہ دشمن کے لیے اللہ نے یہ تدبیر رکھی ہے. اس لیے یہ نہ سمجھے کہ فی الحال یہ منظر اگر تبدیل ہو گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہ گئے، چند افراد ہیں سب منتشر ہو کے بھاگ گئے، یہ غالب آ رہے ہیں، یہ زیادہ دیر نہیں رہنے والا منظر. ایمان اور استقامت ہوئی، ان پر بھی نازل ہوگا سکون، اور دیگر کی بھی اللہ توبہ قبول فرمائے گا اور پھر غلبہ عطا فرمائے گا. لہذا غلبے کے بنیادی اصول وہ ایمان اور استقامت ہے. تسلیم نہیں ہونا کسی سختی کے سامنے، مقابلہ جاری رکھنا یہاں تک کہ مقابلہ جاری رکھتے رکھتے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں. یہ اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان کا پورا کرنا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے من المؤمنین رجال، مومنین میں سے بعض مردانہ صلاحیت کے مالک ہوتے ہیں کہ صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، جو عہد و پیمان اللہ سے باندھا تھا، چاہے کوئی بھی میدان ہو، علم کا میدان ہے، جنگ کا میدان ہے، کسی اور شعبے کا میدان ہے، سیاست کا میدان ہے، خدمت خلق کا میدان ہے، گھر بار اور دیگر امور جو وظائف اللہ نے عطا کیے، کوئی بھی میدان ہو، صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، وہ اس نے سچ کر دکھایا جو اللہ سے عہد و پیمان باندھا. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، جو بعض ایسے ہیں کہ جو اس عہد و پیمان کو نبھاتے نبھاتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سعادت شہادت کا سفر طے کر گئے یا ملاقات کر لی موت کے ساتھ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور بعض عہد و پیمان کو نبھا رہے اور منتظر ہیں کہ کب موت آئے اور اس دنیا سے رخصت ہو جائے. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، مر گئے لیکن اپنے عہد و پیمان کو تبدیل نہیں کیا. جو مر جائے لیکن سختی کے سامنے تسلیم ہونے کے لیے آمادہ نہیں ہے اور اللہ سے عہد و پیمان کو نبھاتا رہے گا، یہ مردانہ زندگی ہے. اسے کہتے ہیں مردانہ زندگی، شجاعانہ زندگی. مومنین میں سے بعض ایسے بھی مومنین ہوتے ہیں کہ جو ان اوصاف کے مالک ہوتے ہیں. انشاءاللہ اس آیت کریمہ کا بقیہ حصہ اگلے درس میں مطالعہ کریں گے. صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین.